اسی طرح کا وسوسہ ایک عالم نے ایک قاتل کو ڈال دیا تھا، 99 قتل کیے، لوگوں سے مشورہ کیا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے، فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ، اس سے مسئلہ پوچھو، شاید کوئی گنجائش نکل آئے۔ ہاں جی، مسئلہ پوچھا، 99 قتل کر کے آیا ہوں، بڑا ظالم ہوں۔ 99 قتل، 1 2 10 کی بات نہیں ہے، 99 بندوں کو قتل کر دیا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے بڑی حق تلفی کسی کی جان لینا ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ سب سے بڑی حقوق العباد میں حق تلفی، مال لینا بھی جرم ہے، گالی دینا بھی جرم ہے، غیبت کرنا بھی جرم ہے، بہتان، الزام، لان تان، اتہام، یہ سب گناہ ہیں، حقوق العباد کے گناہ ہیں۔ لیکن ان میں سے سب سے بڑا گناہ حقوق العباد کا کیا ہے؟ کسی بندے کو قتل ہی کر دینا۔ اس سے بڑا حقوق العباد میں کسی بندے کی حق تلفی نہیں ہو سکتی کہ اس بندے کو قتل ہی کر دیا گیا اور اس بندے کے اعمال کا سلسلہ ہی منقطع کر دیا گیا، اور اس بندے نے شاید توبہ کرنی ہو، اس کو موقع ہی نہیں دیا گیا، اور اس بندے نے شاید کوئی نیکی کرنی ہو، اس کو موقع ہی نہیں دیا گیا۔ عالم کے پاس پہنچ گیا، ہاں جی 99 قتل کیے، بڑا ظالم ہے، بڑا فاسق ہے، بڑا بے ایمان ہے، بڑا ایسے ہے وہ ہے، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ انسان کی نیچر ہی ایسی تھی، ہے ہی ظالم جابر قسم کا بندہ تھا، اس کو غصہ آ گیا، اگر معافی 99 سے نہیں ملنی تو تجھے بھی کر دیتا ہوں 100، پورا سینچری پوری کر دیتا ہوں، ایک اور کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ لیکن جیسے قتل کیا پھر نادم ہو گیا، پہلے 99 معاف کروانا چاہتا تھا، اب ایک عالم کے ہاتھ سے خون سے بھی ہاتھ رنگے گئے ہیں، اب تو میں بہت بڑا شقی القلب ہو گیا ہوں، میری انتہا ہو گئی ہے۔ پھر مشورے کرنے لگا، کہا اس سے بڑا ایک عالم ہے فلاں علاقے میں، چلا جا اس سے مشورہ کر۔ اس سے مشورہ کیا، اس کے پاس پہنچا، پوچھنے لگا 100 پورے کے پورے قتل کر آیا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں گناہ کا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، توبہ کی قبولیت کے اندر ایک شرط محدثین نے اعتراف جرم بھی بتائی۔ اعتراف جرم کر لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آنا۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے، گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اعتراف نہیں کرتے۔ موسیقی سنتے ہیں، جی موسیقی گناہ ہی نہیں، اعتراف ہی نہیں گناہ کا۔ شرک و بدعت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، شرک و بدعت گناہ ہی نہیں لگتا۔ جب گناہ ہی نہیں لگتا تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، جب اعتراف ہی نہیں، جب تک بندہ اعتراف کا حوصلہ دل میں پیدا نہیں کرتا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ کہنے لگا اب میری توبہ ہو جائے گی، سچے دل سے نادم ہے؟ ہاں سچے دل سے نادم ہوں، واقعی توبہ کرنا چاہتا ہے۔ میں تجھے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، تو توبہ کر، بقیہ زندگی فلاں بستی میں جا کے گزار، جو نیک لوگوں کی بستی ہے ان کی صحبت میں رہ، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ۔ یہ جو محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں، اس حدیث سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پھر انسان گناہ چھوڑے تو پھر بری صحبت بھی چھوڑ دے۔ گناہ جن سہیلیوں، جن دوستوں کی وجہ سے سردرد ہوئے، جن دوستوں کی وجہ سے بے حیا فلمیں دیکھتا رہا، جن سہیلیوں کی وجہ سے غیر محرموں سے چیٹنگ ہوتی رہی، اب اگر احساس ندامت ہو گیا تو اس صحبت کو بھی چھوڑنا ہے، اس صحبت سے بھی کنارہ کشی کرنی ہے، تاکہ دوبارہ گناہ مشکل ہو، آسان نہ ہو، دوبارہ کٹ جا۔ اس کو بھی یہی حکم دیا عالم نے، چلا جا نیکوکاروں کی بستی کی طرف چلا جا، ساری زندگی ادھر بتا، اللہ سے توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں کیا کمی ہے، امید ہے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس بندے کے دل میں ندامت کا احساس جاگا کہ اچھا ابھی بھی گنجائش موجود ہے۔ لوگوں 100 بندوں کے قاتل اور حقوق العباد کی سب سے بڑی حق تلفی کرنے والے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس کے دل میں بھی یہ دل میں احساس جاگ گیا، اچھا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ عالم کی انسٹرکشن کے اوپر عمل کرتے ہوئے چل پڑا، ابھی چند قدم چلا اس نیکوکاروں کی بستی کی طرف، چند قدم، ملک الموت آ گئے، روح کو قبض کر لیا گیا۔ اب دیکھیے حدیث کے الفاظ ہے اور ہمارا ایمان ہے، حدیث بھی وہی کی ایک قسم ہے۔ نیکی کے فرشتے دوڑتے ہوئے آئے، ہمارا بندہ ہے۔ برائی کے فرشتے کہنے لگے ہمارا بندہ ہے۔ نیکی کے فرشتے کہنے لگے توبہ کی نیت کر چکا تھا، اور اللہ کا یہ قانون ہے جب نیکی کی نیت ہو جائے
اس نیکی کو لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ برائی کے فرشتے کہنے لگے ابھی نہ نیکوکاروں کی بستی میں پہنچا نہ نیکی کا عمل شروع کیا، تمہارا بندہ کیسے ہوگا؟ 100 بندوں کا قاتل ہے، عالم بھی ایک شامل ہے، یہ ہمارا بندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو وحی کے ذریعے اطلاع دی ہے اس حدیث کے اندر کہ ایک انسان کو جو ہے فرشتہ تھا انسانی شکل میں، اس کو ثالث مقرر کیا گیا، اور اللہ ہی نے ان کو اس فیصلے کا طریقہ سمجھایا اور بتلایا۔ ایک فرشتے کو ثالث مقرر کرتے ہیں، آپ فیصلہ کیجئے بندہ ہمارا ہے یا بندہ برائی کے فرشتوں کا۔ انشاءاللہ قبر کے باب کے اندر یہ تفصیلاً بیان کریں گے کہ موت کے بغیر اچھائی کے اور برائی کے فرشتے کس عالم میں آتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور قرآن پاک کی آیات بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ عالم برزخ کا جو پہلا منظر انہی فرشتوں کی آمد کا ہوتا ہے۔ کہا زمین کو ناپ لو، اس فرشتے نے فیصلہ یہ مقرر کیا کہ زمین کو ناپا جائے، اگر برے لوگوں کی بستی کے قریب ہوا، چند قدم تو نکلا تھا، تو برائی کے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہوا تو نیکوکاروں کے فرشتے لے جائیں گے۔ فرشتے نے فیصلہ سنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس بندے کی میت کو لے کر نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمٹ جا۔ جب پیمائش کی گئی تو نیکوکاروں کی بستی کا فاصلہ کم تھا، نیکیوں کے فرشتے اس 100 قاتل کو بھی لے گئے۔ وجہ نیت نیک تھی، نیت کے اندر توبہ موجود تھی، اخلاص نیت سے، خلوص نیت سے نادم تھا، شرمندہ تھا۔